کورونا وائرس کی دوسری لہر تشویشناک حد کو پہنچ گئی ہے۔ حکومتی اعداد و شمار سے عوام الناس میں خوف و ہراس بڑھ رہا ہے۔ اس سے قبل بھی جب کورونا وائرس کی پہلی لہر آئی تو دنیا مشکل ترین صورتحال میں مبتلا ہو گئی اور ابھی تک اس مشکل سے نکل نہیں سکی۔ بڑی طاقتور معیشتیں ڈوب گئیں، لاکھوں لوگوں کی اموات ہوئی، آسمان پر بیٹھنے والے زمین پر آ گئے۔ پاکستان پر بھی ایک کٹھن اور مصیبت والا وقت آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور مہربانی سے اس ملک کو اس مشکل اور تکلیف دہ گھڑی سے نکال دیا۔ اگرچہ حکومتی ایوانوں سے یہ دعوے کیے جاتے رہے کہ جناب ہماری کامیاب پالیسیوں کا نتیجہ ہے، یہ جو ہم مشکل سے نکلے ہیں یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نکلے ہیں، جناب یہ جو ہم دوبارہ پاؤں پر کھڑے ہو گئے، ہم نے کورونے پر قابو پا لیا تو اپنی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے پایا۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ آپ لوگوں کی خوش فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی مہربانی فرمائی ہے کہ اپنے حبیب کے غلاموں کو اس مشکل میں محفوظ رکھا اور اس ملک کو ڈوبنے سے بچایا۔ جناب پورے ملک میں اللہ تعالیٰ کے نام کی گونج ہوئی، اذانیں دی گئیں، ہر طرف تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ یہ اللہ کے اس پاک نام کی برکت تھی، آپ کا کوئی کمال نہیں تھا، کیونکہ عوام میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ چند ایک مخصوص افراد کو چھوڑ کر اکثریت عوامی طبقہ احتیاطی تدابیر سے بالکل دور تھا، کوئی ایس او پیز نہیں تھے، وہی عام زندگی معمول کے مطابق تھی جو اس وائرس کے آنے سے پہلے تھی۔ یہ اللہ کا فضل تھا کہ اس نے اپنے حبیب کے غلاموں کو محفوظ رکھا۔ یہ اس صدقہ و خیرات کی برکت تھی جو اس ملک کے سخیوں نے کی، جنہوں نے اپنی تجوریوں کے دروازے کھولے اور لوگوں تک راشن پہنچائے، مالی امداد کی۔ ان کی اس خیرات کا نتیجہ تھا، ان مخلص لوگوں کی سخاوت کا نتیجہ تھا کہ اللہ پاک نے اس ملک پر رحم فرمایا۔ درود و سلام پڑھنے والے، دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، نوافل کی ادائیگی کرنے والے، توبہ اور شکرانے کے نوافل پڑھنے والے، ان لوگوں کی نیکیوں کے طفیل اللہ پاک نے اس ملک کو اس مشکل وقت سے نکالا۔ آج بھی بڑے بڑے دعووں کی ضرورت نہیں ہے، آج ضرورت ہے کہ دوبارہ وہی عمل دہرائیں جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پہلے فضل کیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں اذان دی جائے اس دن اللہ اس بستی سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ حدیث پاک امام طبرانی نے نقل فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو گھبراہٹ طاری ہو گئی، حضرت جبرائیل آ گئے، اذان دی۔ جناب آدم علیہ السلام نے جب وہ مترنم اذان سنی تو گھبراہٹ دور ہو گئی۔ حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت ہے۔ امام سیوطی نے جامع الاحادیث میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، آپ غمگین اور پریشان نظر آ رہے ہیں، اپنے گھر کے کسی فرد سے کہیں آپ کے کان میں اذان دے، کیونکہ اذان غم اور پریشانی کو دور کرنے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث وہ تمام راوی جن کے ذریعے سے مولا علی تک پہنچی، سارے راوی کہتے ہیں جربتہ، ہم سب نے اس بات کو آزمایا ہے، جیسا حدیث میں فرمایا گیا ویسا ہی ہم نے نتیجہ پایا ہے۔ ہم نے گھبراہٹ اور غم کو دور کرنے والا اذان کا مؤثر عمل دیکھا ہے۔ جناب والا، اب بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اذان سے زینت دیں، چھتوں پر، گھروں کے اندر، آفیسز میں، فیکٹریز میں، ہر طرف اللہ تعالیٰ کے نام کی صدائیں بلند کریں۔
انشاءاللہ دوبارہ ہمارا ملک سنبھل جائے گا۔ اور میں درخواست کرتا ہوں تمام احباب سے کہ ظاہری احتیاط بھی ضرور اختیار کریں، اذان بھی دیں، صدقہ و خیرات بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ احتیاطی تدبیر چھوڑ دیں۔ ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے وہ تدبیر بھی اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ ہر ایک کو یہ دعا حفظ ہو جانی چاہیے اور لبوں پر رہنی چاہیے، اس کو اکثر پڑھتے رہیں اور اس کو پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔